اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض لوگ آپ کے فراق میں بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مکے میں رہتا تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا، اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو اکثر و بیشتر بہت زیادہ گریہ کیا کرتا تھا آپ کی یاد میں۔ کسی نے اس سے کہا کہ مدینے چلے جاؤ اور وہاں تمہیں شبیہ رسول کی زیارت ہو جائے گی۔ تو وہ مدینے آیا، امام حسین اسلام کے پاس پہنچا، تو جب امام حسین اسلام کو یہ بات معلوم ہوئی اس کی، تو آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بلایا۔ اس شخص نے جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا کہ بالکل ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ، وہ مبہوت ہوا، بے ہوش ہو گیا وہ، یعنی کہ اس قدر شبیہ ملتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس شخص نے دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ ویسے ہی غمگین رہا کرتا تھا، اکثر رویا کرتا، تو وہ بے ہوش ہو گیا دیکھنے کے بعد۔ یعنی ہمارے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو تھے، جو مولا کہتے نہیں تھے کہ جب میں اللہ کے رسول کو نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو حضرت علی اکبر کو بلا کے دیکھ لیا کرتے، کیونکہ گفتار میں، رفتار میں، گفتگو میں، ہر چیز میں جو ہے، صورت میں، سیرت میں جو تھے بالکل شبیہ پیغمبر تھے۔ وہ اتنے، یہاں تک کہ جو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جو روز عاشورہ جو اذان دینے کی مولا نے جو بات کہی تھی، اذان دلوائی تھی، اس کی بھی غرض یہی تھی کہ لوگ جب آواز سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہوئی آواز ہے، شاید ان میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہو، یہ تھا۔ اور آپ کی سیرت میں ملتا ہے، آج تاریخ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کی، آج تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں ہو جائے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے جد کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے، جیسے ان کے خاندان کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ کھانا بہت غریبوں مسکینوں کو کھانا بہت کھلاتے تھے، کھانا کھلانے کی بہت زیادہ وہ تھی کہ کھانا کھلاتے تھے، بہت زیادہ مشہور تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کھانے کے جیسے حضرت علی علیہ السلام بھی کھانا کھلاتے تھے، امام حسن اسلام کے دسترخوانی آپ کو پتا کہ مشہور ہے۔ حضرت امام حسین اسلام کے بارے میں معلوم ہے کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کے بابا کے کاندھے پہ وہ کیسا نشان تھا، تو بتایا کہ روٹیاں لاد کے لے جایا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ ہم تو کوئی ایک نیکی ہم لوگ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد اس پہ اتنے مغرور ہو جاتے کہ دوسرا کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ اتنا بڑا کام کر دیا، کربلا میں ہم نے اتنی ساری قربانی پیش کر دی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ چوتھے امام منہ پہ کپڑا باندھ کے خفیہ طور پہ چھپ کے جاتے تھے عزیز رشتہ داروں کو اپنے، دیکھیں بعض عزیز رشتہ دار خود انہی کے سامنے بیٹھ کر ان کی مذمت کرتے تھے کہ آپ سے تو بہتر فلاں ہے کہ جو ہمیں گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ خود امام سے کہہ رہے کہ امام ظاہر نہیں کرتے کہ میں کھانا دے رہا ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، ظاہر نہیں کرتا۔ تو ان کے یہاں کا بالکل طریقہ کار تھا، ہمارے یہاں کیا طریقہ کار؟ آج جیسے کہ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، ان کے بارے میں پتہ بھی ہے، تو کیا ایسا ہوا کہ ہم نے آج کسی مومنین کو، غریب عزیز رشتہ دار کوئی مومن ہو، کسی سے ہماری ایسی جان پہچان ہو کہ ہم کہیں کہ بھائی ہماری طرف سے 5 مومنین کو کھانا کھلا دیجیے گا، میں آج شہزادی علی اکبر اسلام کی طرف سے کھلانا چاہتا ہوں، آج ہم مٹھائی تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے، ان کے نام، کبھی ان کے نام کی کوئی تسبیح پڑھ دی جائے کہ آج درود کی تسبیح پڑھ دی گئی۔ یہ سارا سلسلہ پتہ نہیں کون سا سلسلہ ہے، ایک کچھ چند ایسی باتیں ہیں کہ وہ رسمی طور پہ وہ چل رہی ہوتی ہے، باقی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی کہیں، کہ کہیں نظر آ رہی ہو تو آج کسی قسم کی کوئی بات ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے۔ ویسے ابھی اب مجلس آ جائے گی تو پوچھا جائے کہ آج مجلس، آج بہت اچھی مجلس پڑھی گئی، بھئی کیا مجلس میں کیا اچھے، آج حضرت علی اکبر اسلام کے مصائب پڑھے گئے، بھئی ان کے خالی مصائب ہی جاننا چاہتے ہیں، ان کے فضائل نہیں جاننا چاہتے۔
ان کی فضیلتیں کیا کیا تھی، کیا کیا یہ پسند کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہمیں کسی نے سنایا تھا، شاید ہم اب کلاس میں سنا چکے، اپنی والدہ گرامی سے کہتے ہیں والدہ گرامی لکڑی جلا کے رکھیے، گھر سے دھواں نکلتا رہے گا تو شاید کوئی ادھر سے مسافر گزر رہا ہو، یہ سمجھے کہ اس گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہو، آ کے ہمارے ہاں کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں ان لوگوں کی، کیا کیا ان لوگوں نے کیا، تو ان فضیلتوں میں ہمیں داخل ہونا چاہیے نا، کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کھانا کھلانے کو ایسے بھی بہت پسند ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ پروردگار کا، اے موسیٰ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا، میں بیمار تھا تم نے ہماری عیادت کی، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، تو موسیٰ کہہ رہے پروردگار تو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کھانا کھلائے؟ کہ نہیں، تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے مجھے کھانا کھلایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھوکے سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تعبیر کر رہے ہیں، جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا، کسی بیمار کی عیادت کی تو ایسا جیسے تم نے میری عیادت کی، کسی کو کپڑا پہنایا تو جیسے تم نے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے اور کتنی بڑی یہ ساری چیزیں کہ اس کی طرف ہمیں جو ہے، تو مومنین کی تو صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں، انہی تمام چیزوں سے پہچانے جائے کہ یہ مومن ہے۔ ہم کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ جب تک محرم نہ آئے تب تک آپ پہچانی نہیں جاتی ہیں، جب آپ کالا کپڑا پہن لیتی تب پہچانی جائے اچھا شیعہ جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور صفت ہمارے اندر ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں، جبکہ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں ان کا بچہ ایسی صفت رکھتا تھا کہ لوگ جو ہے دانتوں تلے انگلی دبا لیتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ، تو ان کے ماننے والے ہم لوگ ایسے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا سا حضرت علی اکبر اسلام کے بارے میں بتا دیں، تو کم سے کم آپ اتنا تو کیجیے گا کہ ایک تصویر درود کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیجیے گا۔ آپ ایک درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صحابی سدیر سیفی اور مفضل اور ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا آپ کی زیارت کے لیے، دیکھا کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے، آستینے الٹے ہوئے، اور اس قدر شدت کے ساتھ زار و قطار آپ رو رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے مولا فرزند رسول، یہ کیا ہوا کہ آپ کی یہ کیا حالت ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ کیا حالت دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کون سی تازی ایسی مصیبت ہے جو آپ کے اوپر وارد ہوئی ہے کہ جو آپ اس طرح سے گریا کر رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنسو رخسار پہ بہہ رہے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور شدید گریا کر رہے ہیں۔ آپ شدید گریا کرتے جا رہے ہیں، تو جب امام سے یہ علی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا یہ کیسا انداز ہے آپ کا جو یہ گریا، یعنی کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے امام کو اس طرح سے گریا کرتے نہیں دیکھا تھا، تبھی پوچھا کہ یہ کیسا انداز ہے آپ کا گریا کرنے کا، آپ یہ کس طرح سے گریا کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے کتاب جعفر کا مطالعہ کیا تھا جس میں قیامت سے لے کے اور آخری زمانے تک کے لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں جب ہم نے امام کی اپنے جو آخری امام آئیں گے، جو ہمارے اس میں سے ہوں گے، ان کی جو پیغمبر کی ذریت میں سے غیبت جو ان کی ہوگی وہ طولانی ہو جائے گی۔ طولانی جب ہو جانے کی وجہ سے مومنین جو ہے مصائب میں گرفتار ہوں گے، انحرافات میں ہوں گے، وہ دین کے اندر سستی اور لاپرواہی کا برتاؤ کریں گے، دشمن ان کے بہت زیادہ ہوں گے، ان سے دشمنی کریں گے، تو اور اکثر ایسا ہوگا کہ دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں نے مجھے گریے پہ مجبور کیا۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ جو اس وقت کی ہماری حالت ہے، جو کچھ وہ گنا رہے ہیں کہ مصائب اس وجہ کہ لوگ شک و شبہات میں گرفتار ہو جائے، اکثر لوگ دین اسلام سے جو ہے بے منحرف ہو جائیں گے، انسان کا دین پس پش ڈال دے گا، یعنی جان بوجھ کے دین میں کوتاہی کریں گے، یہ سارا کام جو کریں گے مصائب کتنے ان کے بڑھتے جائیں گے۔ اس چیز نے مجھے گریے پہ مجبور کر دیا کہ جو غیبت جو بڑھتی چلے گی وہ گریا کر رہے ہیں۔ اس بات پہ وہ تو گریا کر رہے ہیں، کس بات پہ؟ کہ غیبت طولانی ہو جائے گی، مومنین دین کے معاملے میں سست ہو جائیں گے۔ دیکھیے آج اگر آپ نیٹ پہ جائیے، فیس بک کے اوپر جائیے، تو جو اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں طرح طرح کے، اس میں کیسے کیسے انحرافات، کیسی شکوک و شبہات، کیسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی تو اس کی کب سے، کس زمانے سے اس کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ
بلکہ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم بھی سنا کے اس کو کہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم پھیلا رہے ہیں ان کی باتوں کو. کہنے کا مطلب یہ انحرافی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں, شکوک و شبہات کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں, ڈال کے چھوڑ دیا. اب اس کا مختلف جواب آتا رہتا ہے ادھر سے ادھر, لیکن یہ کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے شک میں تو مبتلا ہو جاتے ہیں, تو وہ دن کو اس شک و شبہات میں ساری چیزوں کا اعلان کرے کہ اس نے مجھے جو ہے غم میں مبتلا کیا. وہ غم میں مبتلا ہیں, اس قدر شدت سے رو رہے ہیں کہ ان کے اعصاب جو ہیں وہ تعجب کہہ رہے ہیں, حیرت کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کیسا انداز گریہ کرنے ہے. کہ ہم تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں, شادی سے پلٹ کے آئے ہیں, ناچ گانا بھی ہوا تھا, مکس گیدرنگ بھی ہوتی, سب عورتوں نے بھی ناچا تھا, گانے بھی ہوتا, ہم تو وہ گریہ کر رہے ہیں, ہم خوش ہیں. ذرا حشر تو دیکھیں ہمارا کیا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس پہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ تھوڑا سا بڑھا کے بات کر رہے ہیں. کہاں سے بڑھا کے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی شادی بیاہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیا کیجیے, آپ کے یہاں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیا کیجیے, آپ کے یہاں جو ابھی 22 رجب گزر کے گئی اس میں آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے مکس گیدرنگ تھی, کس طرح سے لوگ کیا کر رہے تھے. کہ بھئی مولا کے نام پہ, چھٹے امام کے نام پہ کھلاؤ, تقدس ہونا چاہیے, پاکیزگی ہونی چاہیے, اسلام ہونا چاہیے, دین کا اس کے اندر نمایاں ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ امام کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کھلایا جا رہا. مومنین آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, ان کی آپس میں ملاقات کے ثواب الگ لکھا ہوا, ثواب بڑھایا جا رہا, تو اس میں تو گناہ زیادہ شامل دکھائی دے رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ تو کہ 22 رجب بنیاد نہیں, بالکل کریں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہ کریں؟ بالکل کیا جائے. اس کی یہ بتائی جا رہی کہ دیکھیں وہ تو گریہ کر رہے ہیں, ہم ہر چیز پہ خوش ہیں. ہمارے یہاں جتنی بھی بہرا روی ہو رہی, جو کچھ سب بہت زیادہ خوش ہے. بے پردہ عورت خوش ہے, داڑھی موڑا مرد خوش ہے, نوجوان بہرا روی میں لگا ہوا اس میں خوش ہیں, ماں باپ بھی خوش ہیں کہ ہماری بچی تو MBA میں اس نے ایڈمیشن لے لیا, اب کس طرح سے جا رہی ہے یونیورسٹی, کس طرح سے آ رہی ہے, میڈیکل میں لے لیا, کس طرح جا رہی, کتنے لاکھ روپیہ پر ایئر خرچ پر سیمسٹر خرچ کیے جا رہے ہیں. سالانہ اگر جوڑا جائے تو ٹوٹل میں آ کے 30-35 لاکھ روپے میں وہ جو ہے MBBS کر کے نکلی ہے. تو اس کے بعد ہاتھ میں کیا لگا, اس کے حاصل کیا ہے, کہ ڈاکٹر بن گئی. تو میں نے کہا اگر انتقال ہو جائے, اللہ اگر اس کی زندگی رہے, کتنی زندگی ہو, 100 سال کی زندگی کی دعا, اللہ اسے 100 سال کی زندگی, تو بد دعا دینے کے برابر ہے کہ تمہاری اتنی زندگی میں رہے گی. اللہ تعالیٰ لوگ دعا کریں مرنے کی, تم مرو نہ, تو بد دعا ہو گئی ایک طرح سے. تم مرنے کی تمنا کرو, تم مرو نہیں, تو موت تو بہرحال آنی. تو اس میں اتنی وقت تم نے لگایا, اتنا پیسہ تم نے لگایا, آخرت کے بارے میں کیا سیکھا؟ آخرت بارے میں تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. پہلے تو سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھ لیتی, اب کیا ہوا کہ جب سے تمہارے یونیورسٹیز میں, جب سے تمہارا کالج کے اندر, جب سے تمہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو مجھ سے بھی گئی. تو اس کو کیا خوش ہوا جائے؟ دنیا اگر سونے کی بھی بن کے آ جائے گی ہم اسے ٹھکرا دیں گے, آخرت ٹھیکرے کی بن کے آئے گی ہم اسے قبول کر لیں, کیونکہ یہ باقی رہنے والی, یہ چھوٹ جانے والی. مولا کریں یہ باقی رہنے والی, آخرت باقی رہنے والی. جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا سلسلہ ہے, وہ خود آپ دیکھ ڈالیے کہ کیا سلسلہ ہمارا باقی رہنے والی چیز. محبت کسی سے ہم کو ہے نہیں. اللہ سے محبت ہے؟ کوئی اپنا جائزہ لے کے خود ہی بتائیے آپ لوگ کہ اللہ سے کس کو محبت ہے. جائزہ لیجیے کہ محبت میں کیا کیا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے, محبت کی کیا کیفیت ہوتی ہے, محبت کرنے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جو دنیا سے محبت کرنے والوں کی کیفیت تو آپ کو نظر آتی ہے کیا ہے کیا نہیں. نیندیں اڑی رہتی ہیں, چہرہ فق رہتا ہے, اور یہ رہتا ہے, وہ رہتا ہے, اور وہ کائنات کا مالک جو ہے, جو ایک ایک قدم پہ, ایک ایک سانس پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سانس لینے کے بعد دوسری سانس پہ 1000 شکر ادا کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ اگر سانس نہ آئے تو کیا ہو. وہ پروردگار بغیر استحقاق کے نعمتوں سے نوازنے والا. بعض دعاؤں میں تعلیم دی گئی, ہمارا کوئی استحقاق نہیں, ہمیں نعمت ماں کے پیٹ میں تھے, ہمیں کھانا مل رہا تھا, ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ہمیں دودھ مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, دنیا جہان کے لوگ ہماری آگے پیچھے لگے. کون سی ہماری ایسی استحقاق, یعنی ہماری کیا قابلیت تھی, کیوں ہمیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی. تو یہ ہم سے جو کچھ کر رہے ہیں, سلوک کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ, یہ کس کی وجہ سے کر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈالا ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. پھر وہی اللہ کا احسان آ گیا. کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں, کوئی ائمہ سے محبت کرنے والا نہیں. کہاں ائمہ سے محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں کہیں. وہ طولانی غیبت طولانی ہو گئی, کہاں رو رو کے دعائیں لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. انصاف سے بتائیے. ایک بات پوچھیے, ہماری تو فارمل ایسی کلاس ہوتی, بعد میں علماء آتے ہیں, وہ آپ کو پڑھاتے ہیں, وہ ذرا دوسرے اسٹائل سے بات کرتے ہیں, وہ عالمانہ بات ہوتی. ہم ذرا گھریلو اسٹائل میں آپس میں بیٹھ کے جیسے بات کر رہے ہیں ویسے. آپ بتائیے 365 دن ہوتے ہیں, اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ کس امام کا نام لیا جاتا ہے یہ ایک سال کے اندر, تو 2 ہی امام ہیں جن کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے. ایک حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے, ایک امام حسین اسلام کا نام لیا جاتا ہے. جو آپ کے وقت کا امام ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کیا؟ ابھی آ جائے گی تاریخ, آ جائے گی 15 شعبان ہو جائے گا, حلوے بنیں گے اور وہ آتش بازیاں چھوڑی جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا. اور وہ نیٹی ڈی سے جا رہے ہیں, وہ عزیزات ڈال لیں گے. یہاں بیٹھ کے بھی کام ہو سکتا ہے. جہاں کہیں رہیے گا وہاں بیٹھ کے آپ کا کام ہو سکتا ہے. ہمارے ائمہ تو ایسے تھے کہ
7ویں امام یا 11ویں کسی امام کا نام نہیں یاد ہے کس کے بارے، ایک شخص نے، ایک یہودی نے، ایک شخص نے ان کا امتحان لینے کے لیے کیا کیا کہ ایک سادہ کاغذ لیا، اس پہ انگلی سے لکھنا شروع کر دیا. وہ لکھتا جا رہا تھا، اس نے لکھا تو اس پہ ہم اگر کچھ لکھیں گے تو انگلی سے کیا لکھا جائے، ایک خط لکھ کے بھیجا کہ اس کا جواب دیجیے. امام نے ویسے ہی لکھ کے اس کا جواب بھیج دیا. اس نے جب وہ دیکھا تو دنگ رہ گیا اور ایمان لے کے آیا. ایمان لے آیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے. وہ تو ایمان لایا، آپ نے درود بھی نہیں پڑھی. گیارہویں امام بتائیے، وہ ایمان لے آیا تو ہم جو وہاں سے وہاں یہاں چلتے چلے رہے. ہم جو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ آپ کو جو توفیق دی گئی ہے، جو ملی ہے، جو یہاں تشریف لائی ہیں آپ، جو آئیں تو یقیناً سیکھیے. آپ تو یہاں سیکھیے. سیکھنے کے بعد یہ جو کوتاہیاں ہیں، یہ جو وہ ہے انحرافات ہے، اس میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. جنگ کیجئے، اس میں آپ جنگ کیجئے، اس کو آگے پھیلائیے. تقاضا محبت یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس چیز کو آگے پھیلائیے، کہ آگے کیجئے. کہ تو وہ تو کس قدر پریشان ہو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے دین کو پس پش ڈال دیں گے، کہ ہم لیت و لال سے کام لیں گے، انحراف تغافل کریں گے، یعنی جان بوجھ کر کوتاہی کریں گے. ہم جان بوجھ کر دین کو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں لیکن ہم جان بوجھ کر کوتاہی کرتے ہیں. نہ ہمیں اللہ سے محبت رہے گی، نہ اپنے ائمہ سے محبت رہے گی، کسی میں نہیں رہے. جان بوجھ کر ہم اس کے کوتاہی کریں. اور کیا کریں، مولا مشکل کشا اس جگہ پہ نہج البلاغہ بھی کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے لہلاتے ہوئے باغ، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے سامنے ہو، اسے کسی اور بات کی فرصت ہی نہیں. عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے کا بیڑا پار ہے، سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، اور جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والوں کو دوزخی میں گرنا ہے. نہج البلاغہ مولا مشکل کشا. بتائیے، جنت کے لہلاتے ہوئے باغ کتنی ہم جنتی ہیں، شیعہ جنتی، ہم لوگ تو جنتی. جب جنت کے لہلاتے ہوئے باغ آپ کے سامنے ہیں اور دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سامنے ہوگے تو اسی کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے، کہاں عمل خیر کے لیے دوڑا جا رہا ہے؟ عمل خیر کے لیے دوڑنے کے لیے ہمیں کچھ نظر آنا چاہیے کہ یہ عمل خیر کے لیے دوڑے. عمل خیر کے لیے دوڑ پڑنے والے کا بیڑا پار ہے، سست رفتار کی نجات کی توقع ہے، لیکن جان بوجھ کر کوتاہی کرنے والے کو دوزخی بھی کرنا. جان بوجھ کر کوتاہی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کہاں دوزخ میں جائیں گے، ہم لوگ تھوڑی دوزخ میں جائیں گے. بھی تو آپ کہہ رہی ہیں جو تھوڑا بہت سیکھا، جن لوگوں نے الٹی پھڑتی خبریں سنی، تو کوئی بھی تو یہودی بھی یہ کہہ رہے ہیں، قرآن نقل کہہ رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی تو بس ذرا سے چھوئے گی، قرآن بس ذرا سے چھوئے گی. تو سب یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں دوزخ میں نہیں جائیں گے. دوسروں کا حق ماریے گا، سارے برا کام کیجیے گا، دوزخ میں نہیں جائیں گے سب. آخرکار جنت پہ جائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بہرحال آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ڈالا گیا کہ آپ جو جی چاہے کرتی رہیے اور جو چاہے کیا جاتا رہے، نماز چھوڑتی رہے، سب کچھ کرتے رہے، ایسا نہیں کہ اس میں چھوڑا جائے گا. اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے، تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ ہمیں اگر یہ سب کریں گے تو ہوتا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے میں جو فتنے برپا ہوں گے اس کے لیے تو انہوں نے ان کے باقاعدہ پیشن گوئی کی کہ حدیث باقاعدہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. کہہ دیا. یہاں پہ انچولی میں وزیری صاحب میں کتنے کیس آتے ہیں عورتوں کے کہ وہ ہمارے میاں تو اس نے تو کہہ دیا کہ نہیں ہم نے عیسائیت قبول کیا، ہم اب وہ نہیں، ہم تو عیسائی ہو گئے. کہ کیا کیا جائے گا، فوراً چھوڑو، الگ ہو تو گیا، نکل گیا. وہ صاف اعلان کر دیا کہ نہیں ہم عیسائی ہو گئے، صاف اعلان کہ ہم فلاں ہو گئے. آپ کے یہاں پہ بہت زیادہ آپس میں بیٹھ کے جب تک گفتگو بیٹھ کے جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اس کی جگہ یہ ڈھونڈا کیجیے کہ ہم کہاں سے راستہ نکالیں اس گفتگو کے درمیان میں شامل ہونے کا. تو کہاں سے راستہ اسی وقت آئے گا جب آپ کو قرآن حدیث واقعات کچھ پتہ ہوں گے، تب داخل ہونے کی کوئی بات کیجیے. کوئی بات ہو رہی ہو اس میں ہم
ہم کیسے داخل ہو جائیں، دین کو لے کے کیسے داخل ہوں. نہیں داخل ہوگے تو یہی ہوگا کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں بھی لڑکے تھے شادی کے لیے، اب پوری زندگی اب رو رہی کہ اب کیا کریں، اب کیا کرو گے، اب کیا آپ کو تھوڑی کچھ کرنا، اب تو آپ کے ساتھ ہونا ہے جو ہونا. آپ کو تو جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، گھوڑ لیا. اس نے کہا دیا کہ ہم نے فلاں لڑکی سے شادی کر لی، انہوں نے اس کا یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے اس وجہ، اس لیے وجہ ہو رہا ہے کہ نقصان کا نہیں پتہ، نقصان کا نہیں پتہ. جب علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا کیا. تبھی تو کہا جائے کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. وہ علی کو اللہ ماننے لگے، بڑی محبت علی کی ان کو آ گئی کہ علی کو اللہ ماننے لگے، تو صبح شام جو نکل گئے وہ. تو اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں، وہ یہ وقت نہیں یہاں پہ کہ یہ ساری چیزیں بتائی جائے. ہمارے پاس باتیں بہت ہیں، آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ دیکھیے زندگی ایک بار ملتی ہے، آپ کو ایک بار زندگی ملی، صرف اس چکر میں مت رہیے کہ ہماری ایسی شادی ہو جائے اور ایسے ہمارا گھر ہو، ایسے ہم گھومیں اور ایسے یہ ساری چیزیں سب ویسی والی چیزیں، خیالی باتیں. کسی چیز میں کوئی تسکین کسی جگہ نہیں. ہر خوشی کے بعد ایک غم اس دنیا میں لگا ہوا، یہ سمجھ لیجئے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بعد وہ ہے. تو غمگین اللہ جسے دوست رکھتا ہے اس کے دل میں غم ڈال دیتا، غمگین کر دیتا اسے. مومن کے بارے میں تعریف میں مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن غم آخرت میں ڈوبا رہتا ہے. بتاؤ غم آخرت میں ڈوبا ہوا کوئی آدمی دکھائیے کہ غم آخرت میں ڈوبا رہتا ہے. یہاں آخرت کی کبھی فکر ہی نہیں رہتی. جو لاوالی پن ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہیں فکر ہوتی ہے؟ کہاں فکر ہوتی ہے؟ جوان لڑکی کو تم نے بھیج دیا کہ کیا پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں، ایک نئی چیز تو نہیں، خیر بہت پرانی ہے، لیکن آپ دیکھیں پاکستان ٹور پہ بھیج رہے ہو. ابھی لڑکے سب مل کے پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں روکنے والا نہیں. گارجن شپ ختم کرتے ہیں، جیسے یورپ والوں نے گارجن شپ ختم کر دی ہے نا، کہ بس اپنے اندر ہے، کوئی کسی. اب یہاں پہ دھیرے دھیرے کر کے گارجن شپ ختم کی جا رہی. ہمارے یہاں گارجن شپ ختم نہیں. بڑا بولے گا، عالم بولے گا، یہ بولے گا، ہر فرد روکے گا، ٹوکے گا، بولے گا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ رشتوں کے جو معیارات ہیں اس کو گھٹا دیا، جس کی وجہ خالہ جو ہے بھانجی کو نہیں بول سکتی. کیوں؟ کہ پہلے تو دعا تعویذ کر رہی تھی، اس کے رشتے چھوڑوا رہی تھی. وہ اس کا خالہ نے اپنا معیار گھٹا دیا، اتنا نیچے چلی گئی کہ اب خالہ نہیں رہ گئی. جبکہ رسول اللہ سے جب اس آدمی نے کہا تھا اپنی لڑکی کو کنویں میں دفنانے کے بعد کہ اللہ کے رسول مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا وہ آدمی تو پوچھا تھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اللہ کے رسول سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ماں تو زندہ نہیں، کیا خالہ زندہ ہے؟ کہ ہاں. کہ جاؤ اس کی خدمت کر. مطلب کیا نکلا ہے؟ خالہ کی خدمت کرو گے تمہارا یہ گناہ قتل کا جو اس زمانے میں جو تھا کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا تھا، وہ والا گناہ تھا، اس سے تمہیں نجات مل جائے گی، یعنی چھوٹ جائے گا. پھر جب جانے لگا تو کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. تو مطلب یہ تھا کہ خالہ بھی اتنی پاور رکھتی تھی کہ وہ اگر اس کی خدمت کرتا تو وہ. آج خالہ کون سی پاور رکھتی؟ خالہ اپنی پاور دیکھ لے، چچا اپنی پاور دیکھ لے، تایا اپنی پاور دیکھ لے. کسی میں کوئی بات رہی نہیں گئی کہ جو معیار ہونا چاہیے تھا رشتوں کا، وہ رشتے کا معیار ہی ختم ہو گیا. وہ سب تو ایک دوسرے کے یہ ساری دشمنی کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہ حب دنیا کی محبت میں ہوتی ہے. یہ دنیا کی محبت میں. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے. یعنی کہ دنیا داری اتنی نہ کرے، دنیا میں اتنے داخل نہ ہونا کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے. نہ تمہیں اتنا اس سے باہر نکل آنا کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ. بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا کیا مطلب نکلا؟ نہیں اتنا داخل ہو جاؤ، یعنی اس طرح سے نہ داخل ہو جاؤ کہ ہر حرام حلال اللہ کی نافرمانی سب دنیا داری میں. جیسے کہ 24 گھنٹہ آپ ٹی وی دیکھتے رہی تو سب کو ہر وقت یہی نظر آتا، یہی ہو رہا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ سب شامل ہے. ہر آدمی مجرم لگ رہا ہوتا، ہر آدمی وہ ہو رہا. تو اس میں کیا کہ دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جائے کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے، اور نہ اتنے اس سے باہر نکل آؤ کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ. یعنی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں کو پورا کرتے رہو، کیونکہ جو چیز آخرت کی اصلاح کرتی ہے وہ دنیا کے محبت میں شامل نہیں ہے. ایک جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہیں تو جو چیز آپ کی آخرت کی جو آپ کی اصلاح کرتا ہے وہ حب دنیا میں شامل نہیں. کہ ہمیں روزگار اتنی تو کمانا ہمیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا سب پورا کر سکے، لوگوں سے ہاتھ نہ پھیلائیں. بہت سارے کام دنیا کے ہوتے ہیں تو وہ تو ہمیں کرنا پڑے. جو تمہاری آخرت کی اصلاح کر رہی ہے وہ جو ہے حب دنیا میں شامل نہیں ہے. آخرت تو آپ کو خود ہی نظر کرنا پڑے گا کہ آخرت میں کیا کام کر رہے ہیں. کہ جو آخرت میں ہے یہ ہم یہ دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ تو مولا مشکل کشا یہی کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام،
آپ فرماتے ہیں کہ غفلت کے لیے یہ بات کافی کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتی. سبحان اللہ. ایسے کاموں میں خود آپ دیکھ لیجیے آپ کیا کام یہ نجات کا راستہ ہے یا نہیں, یہ نجات کی مصروفیت ہے کہ نہیں ہے, یہ مصروفیت ہماری نجات کی ہے بے راہ روی کی ہے, کون سی مصروفیت, یہ اس کے غفلت کے لیے کافی ہے بات, یہ غافل ہے بات میں. تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام جو ہے گریہ کر رہے ہیں ہماری ان بات کی وجہ سے جو غیبت طولانی ہو گئی ہے. تو جب غیبت طولانی ہو گئی ہے تو اس میں کچھ چیزیں علماء بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. ویسے تو 52 ذمہ داریاں بتائی گئی, بہت طولانی ذمہ داری بتائی گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. ہم اس میں سے چند ایک بتا رہے ہیں, چند ایک بتائے دیتے ہیں کہ کیا کہا جائے. دین پہ ثابت قدم رہیں, کافروں کے پروپیگنڈے میں نہ آئے اور باطل کی رنگینیوں میں نہ جائیں. ابھی جتنی بات بتائی ہے سب وہی تھی کہ کیا کہا جائے کہ دین پہ ثابت قدم رہیں. ثابت قدم اسی وقت جب تلاوت قرآن کیجیے گا, قرآن پڑھیے گا, معنی مطالب کے ساتھ پڑھیے گا, فرمودات پڑھیے گا, ان کے محمد علیہ محمد کے کلام کو پڑھیے گا, حدیثوں کی کتاب آئے گی, بچے آپ کے یہاں ہوتے ہیں, بڑے آپ کے یہاں ہوتے ہیں, بوڑھے آپ کے یہاں ہوتے ہیں, بیمار آپ کے یہاں ہوتے ہیں, لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ان مسائل کے اوپر تب کیوں ان کی جو حدیثیں موجود ہیں, ان کے جو علماء نے باقاعدہ جمع کر کے والدین کے ساتھ کیسے کریں, پتلی پتلی کتابیں موجود ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں, یہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. یہاں پہ پورا دروس ہو رہا ہے بچوں کی تربیت کے, اتوار والے دن درس ہو رہا, کہاں سے فون آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہم سارے درس ہم سن رہے ہیں, وہاں پہ کیا بہترین درس دیا جا رہا ہے. کاش ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو پہلے 1400 سال پہلے ہی یہ ساری بات بتائی گئی تھی جو اب جمع کر کے بتائی جا رہی. تو یہ اب ہم آپ کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں اس طرح سے کہ بجائے اس کا کہ کوئی وقت آئے کہ جب ہم بڑے, ہمارے پر کوئی وقت پڑے تب آپ کو کام کریں. اب تب کیا ابھی سے کام کر کے سیکھیے, ابھی سے سیکھیے. کہ اب ہمیں بتایا جا رہا, تو میں نے اس کو کل مجھے فون آیا تھا مجھ سے کہہ رہے کہ ہمیں اتنی دن بعد پتہ چلا ہے, کاش ہمیں یہ سارے 10 پہلے مل جاتے. میں نے کہا ابھی بھی سیکھ لو گے, سیکھنے کے بعد دوسروں کو اگر تم اس کو بات بتاؤ گے تو ایسا ہوگا کہ تمہاری جو پچھلی جو کوتاہیاں ہیں اللہ اسے کمپنسیٹ کر دے گا. کیا سمجھے, پچھلی کوتاہیاں جو ہے اللہ کمپنسیٹ کر دے گا. آپ سیکھ لیجیے ابھی سے, اس کو سیکھے. تو اسی طرح اولاد کی تربیت کے بارے میں سیکھ لیجیے, والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے وہ سیکھ لیے. نہیں بیٹھے ہوئے کسی بچے کو آپ نے دیکھا کہ بیٹا ایسے تھوڑی کرتے ہیں, یہ والدین کی بڑی آپ نے 2 حدیثیں وہاں سنا دی بیٹھ کے. جہاں پہنچے آپ نے 2 پڑوسی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, عزیز رشتہ داروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. ہاتھ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں, ہمیشہ مر کے جانا, قبر میں کئی ہزار سال تک رہنا, پتہ نہیں کتنے سال تک رہنا. پوچھا جائے کہ بتاؤ قبر کے برزخ میں قبر کے حالات بتاؤ کہ کیا ہوگا, نہیں پتہ. کیوں؟ تمہیں تو وہاں کئی ہزار سال رہنا, ہمیں نہیں پتہ کتنے سال رہنا. حضرت آدم کے زمانے سے جو لوگ مرے تو وہ اب تک برزخ میں ہیں. تو جب اب تک برزخ میں اتنی لمبی برزخ چل رہی تو وہاں ہو کیا رہا ہے؟ کیوں دل میں کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم پتہ کریں کیا عزیز رشتہ دار کوئی مرتا نہیں ہے, کوئی مرتا تو سوچتے نہیں کہ 2 دفنا دیے گئے, اب یہ کہاں گئے, اب یہ کہاں گئے, تو اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو دماغ میں سوال نہیں پیدا ہوتا. کہ سوال پیدا ہو تو پوچھا جائے, کس سے پوچھا جائے, کون سی کتاب خریدی جائے, لائی جائے, دیکھی جائے, پڑھی جائے کہ کیا ہے کیا نہیں, پڑھ کے دیکھیں. کیونکہ ہمیں ہمیشہ تو رہنا نہیں, جانا تو ہے. یہاں پہ اتارا بس سے, ادھر سے پشاور سے کہیں سے بس آ رہی تھی, ان کو سب کو اتارا, 20 آدمی کو دھائیں کر کے مار دیا, ختم گیا. اخبار میں پڑھا کہ وہ 20 آدمی مار دے گئے. بھائی وہ تو آ رہے تھے, پتہ نہیں کہاں آ رہے تھے, کہاں جا رہے تھے, ان کو 1 منٹ پہلے خبر تھی نہیں خبر تھی کہ ہم مار دیے جائیں گے, وہ مار دیے گئے. ایک امیر کبیر آدمی تھا, اس نے اپنے جو ملنے کے لیے جب کوئی آتا تھا تو بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے, غریب کسی آدمی سے نہیں ملتا تھا. دربان بھی تھے اس کے, اور سب کھڑے رہتے تھے وہاں پہ, سب ہوتا تھا. ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک شخص آیا, کہہ رہے ہمیں تمہارے مالک سے ملنا. تو اس نے کہا کہ نہیں, تم مالک سے نہیں مل سکتے. تو کہا نہیں, ہم تمہارے مالک سے ملیں گے. میں تھوڑی تکڑا, اس نے زور سے آواز دی کہ میں ملنا چاہتا ہوں, کرخت آواز بھی. اس نے بھی سنا کہ آواز آ رہی, کوئی اتنی سختی کے ساتھ کون ہے, کہنے کے ہم کہنے کہ میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جب کہیں جاتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں, ڈائریکٹ آتے ہیں, ہم سیدھے آتے ہیں. بتاؤ. اب یہ ڈر گیا کہ یہ کون آگے, ڈائریکٹ آگے پہنچا, کیسے. پھر میں ملک الموت ہوں, آیا ہوں, میں کسی سے پوچھ کے نہیں آتا ہوں, چلو میرے ساتھ. اب یہ گھبرا گیا, ملک الموت کا نام سن کے. تو ملک الموت آتے ہیں, پوچھ کے نہیں آتے کہ ہم جا رہے ہیں. تو ہمیں پہلے سے تیاری ہر چیز کے کر کے رکھنا چاہیے کہ نہ جانے کس وقت آ جائیں. تو ہم تو پہلے سے تیار ہیں, ہم توبہ ہر وقت توبہ کریں. لیکن نہیں, آپ اپنی جتنا آج آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اب سے 50 سال پہلے, 100 سال پہلے اور پیچھے چلے,
اتنی چیزیں نظر نہیں آتی تھی عبرت کی. اب ہر وقت ٹی وی ہے, اخبار ہے, اس کے ذریعے ہے, یہاں میسج آ گیا, وہاں میسج آ گیا, اور سعودی عرب میں یہ ہو گیا فلاں. ہر وقت ہمیں بات ملتی رہتی کہ جتنا آج ہمیں پتہ چلتا پہلے کبھی, لیکن جتنا آج غافل ہیں پہلے غافل نہیں تھے. الٹی بات ہو رہی کہ آج ہمیں ہر وقت معلوم ہو رہا تھا, آج ہمیں پتہ پہلے نہیں پتہ تھا, پہلے نہیں پتہ تھا, لوگ اتنے غافل نہیں تھے. آج ہمیں ایک ایک بھائی کی اطلاع مل رہی, پھر بھی ہم غفلت میں ہیں, پھر بھی ہم غافل ہیں, پھر بھی ہم کسی طرح سے متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. یہ گناہ ہے جو ہمارے دل کو سیاہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں عبرت نہیں لینے دیتا, کسی طرح سے عبرت نہیں لینا دیتا کہ ہم نے جو پچھلی زندگی گزاری اتنی گزر گئی ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کوتاہیاں کی, اس کو ہی ہمیں توبہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا, آگے ہم کیا مزید کام کریں. تو ہم جلدی ہمیں چاہیے اس بات کو کہ ہم اپنی آخرت کو بچائیں, سنواریں, اور جو آخرت کے لیے کام کر رہا تھا اسی کی سنوری ہوئی دنیا کہلاتی ہے. دنیا کس کی سنوری ہوئی؟ قارون کی دنیا اچھی دنیا نہیں کہلائے گی. اگر آپ غور کریں تو شداد کی اور نمرود کی اور فرعون کی دنیا کو آپ گو کہ بڑا تخت و تاج اور بڑا ٹور تھے اور یہ ساری چیزیں, یہ اچھی دنیا نہیں کہلائے گی, یہ بری دنیا ہے. شان و شوکت سے آپ جو آج کل لوگ رہتے ہیں, دیکھتے رہیں, باتیں لوگ کرتے ہیں, محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, بات کریں کہ وہ فلاں خان جو ہے وہ انڈیا کا وہ جو ایکٹر ہے, اس کے بعد اتنے کروڑ روپے ہیں, اتنے ہزار کروڑ روپے ہیں, اس کا مکان اتنا بڑا ہے, یہ وہ. تو کیا وہ بیچ میں آنا چاہیے نا. یہ کوئی اچھی زندگی تھوڑی ہے کہ اگر یہ اچھی زندگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو یہ کب کہتا کہ اگر یہ دنیا, ابو ذر غفاری سے رسول اللہ نے کہا, بتائے کوئی کیا کہا؟ ہم نے کہا نا کہ بیچ میں داخل ہونے کے لیے اٹکنے والی چیز تھوڑی ہونی چاہیے, فرفر والی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کے نہیں. اے آبادر, اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. تو یہ جو تم بتا رہے ہو, جو صاحب بتا رہے تھے, ان سے کہا کہ جو آپ یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو اس کی کیا تعریف ہونا, اس کی تعریف کیا کی جائے جو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جس کی حیثیت ہے, جس کے بارے میں کہہ رہا آؤ دیکھو کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے سجا کے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے, جو وہ جس کی وہ تعریف کر رہا اس کی طرف ہم متوجہ نہیں, اور جس کی وہ مذمت کر رہا اس کے پیچھے مرے مٹ رہے ہیں. یہ کیا غفلت ہے ہماری, نہ جاننا ہماری. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو رنگینیاں ہیں ساری چیزیں, اس پر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ کمزور عقل دنیا کی چمک دھمک کیا کام کرتی ہے کہ ان کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو جب عقلیں کمزور ہو گئیں گناہ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ دنیا کی چمک دھمک ہمیں بگاڑ کے رکھ رہی ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جو مومن اپنے مال سے ایک درہم بھی امام کی خاطر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کا بدلہ دے گا. ایک درہم امام کے لیے. تو ایک درہم کس کام کے لیے خرچ کیجیے گا؟ امام کی مشن کے لیے خرچ کیجیے. لوگوں کو ابھی سن لیا آپ نے کہ کیا ہوگا, کہ آخری زمانے میں کیا ہو جائے گا. یہ گمراہ ہونے لگیں گے لوگ جہالت کی وجہ سے, دنیا پرستی کی وجہ سے, اور یہ جو ہے جو یہ دنیا دار لوگ ہیں ان کو ہر طرح سے گمراہ کریں گے. تو اس میں ان کو گمراہی سے بچانا ہے. بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہانے کتابیں تحفے میں دیجیے, آپ خود پڑھیے, پڑھنے کے بعد ان کی نصیحت کیجیے, ان کو درس و تدریس میں لے کے آئیے, کہ اس طرح سے گمراہی ختم ہوگی. تو اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. تو کہا ایک درہم بھی اگر خرچ کیجیے گا تو کیا ہوگا, کہ ایسا ہوگا کہ بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اجر ملے گا, ایک درہم کے خرچ کرنے کی وجہ سے. یہ کہا. پھر بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا چاہیے. ہمارے یہاں صدقے کی صندوقچی ہے یہاں پہ, وہ اس میں 3 خانے بنے ہوئے ہیں, صدقے کا, خوشنودی امام زمانہ کا, دین حق کی تبلیغ کا. ذرا اس کو ایسا کر کے کھولیے, سب کو الٹ دیے, پھر دیکھیں کیا آ رہا ہوتا ہے. 2 روپیہ دین حق کی تبلیغ کے لیے, اور 10 روپیہ جو ہے امام زمانہ کا صدقہ لیا. اس میں جو صدقہ آ رہا ہے یہ ذرا بڑھا ہوا نظر آتا ہے. جا کے دیکھ لیجئے, یہ معرفت ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے. امام زمانہ کا صدقہ تو سب سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ ڈالنا چاہیے. سب سے پہلے اول صدقہ جو ہے امام زمانہ کا پڑھنا چاہیے. بچوں سے سب سے ڈلوائے کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالو, اس کے بعد تب اپنے عزیزوں کا صدقہ نکالنا چاہیے. بعض لوگوں میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خود بھی تو دل پہ ہاتھ رکھے کہ کتنے غضب کا مقام ہے کہ ہم اپنا
اپنے بچوں کا صدقہ پہلے اپنے مولا کا امام کا صدقہ نہیں نکال لیں؟ شرم آئے گی آپ کو کہ نہیں، پہلے امام زمانہ کا صدقہ صبح شام نکالو، صبح نکالیے اور شام نکالیے، امام زمانہ کا صدقہ نکالیے، نکالنا چاہیے۔ پھر پانچویں امام، امام محمد باقر اسلام، باون ذمہ داریوں میں سے 2-3 صرف بتا رہے ہیں آپ کو موٹی موٹی، بس 52 ذمہ داریوں کا وقت نہیں کہ اس میں بتا سکے، کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے دریافت کیا گیا کہ اس زمانے میں جو آخری زمانہ ہے اس میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ 5ویں امام سے پوچھا گیا، اب بہتر کام کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور گھروں میں رہو۔ یعنی گھروں میں رہو سے مطلب کیا کہ ضرورت کے وقت نکلے، جو ضروری بات ہو ضرورت کے وقت نکلے، اور زبان کو کنٹرول میں، زبان دیکھ کتنی عجیب ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کہاں کنٹرول میں ہماری زبان ہے؟ نہ دین کے معاملے میں کنٹرول میں زبان ہے، نہ دنیا کے معاملے میں کنٹرول زبان ہے۔ آخری زمانے میں کہا گیا کہ انہی کتابوں میں جو ہے ان میں کہا گیا کہ آخری زمانوں میں کہ جیسے جیسے ظہور کا وقت قریب آتا جائے گا ویسے ویسے تقیہ کی شدت بڑھتی جائے گی۔ جیسے وقت ظہور قریب آئے گا تقیہ کی شدت بڑھتی جائے گی۔ ہماری آپ دیکھیے کہ ہم اس طرح سے کہیں کہ بہت سارے انقلابات تو ایک ایک فرد لے کے آیا ہے، ایک ایک فرد انقلاب لے کے آیا۔ اب ماشاءاللہ سے اتنی ہے، کوئی بھی ایک اپنے دل میں طے کر لے تو یقین جانیے کہ خود نہیں کرتا، پھر ادھر سے توفیق ملتی جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے، خود نہیں کرتا، توفیق ملتی تب کرتا۔ وہب قلبی کون تھا؟ عیسائی تھا، 2 دن پہلے مسلمان ہو کے آیا تھا، کس مقام پر پہنچا؟ مقام تو دیکھیں، حیرت کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ یہ کس مقام پہ پہنچا کیسے؟ یہ تو 2 دن پہلے تو عیسائی تھا۔ یہ ایسے ہی ہوتا جب دل میں آپ ٹھان لیتے ہو، اللہ آپ کے دل کی کیفیت دیتا تو آپ کو توفیق، جب توفیق دیتا تو یہی ہوتا ہے، جب توفیق مل جائے تو پھر یہی ہوتا کہ آپ کو توفیق ملنا چاہیے۔ اتنی ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، اگر کوئی ٹھان لے کہ مجھے یہ کام ٹھان لے تو کیا کام ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کھیل رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، سر کا پسینہ پیر تک چلا گیا، کھیل رہے ہیں۔ اس میں دیکھیے ادھر آپ آئے ہوئے، ادھر ساری محنت ہو، جب ادھر والی بات کی جائے گی تو بھائی سن پہ نازک کا کمزور عورتیں کام کر سکتے، وہ جو کھیل ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کرکٹ میں بھی جا رہی ہیں، ہاکی میں بھی جا رہی ہیں، فلانے میں بھی جا رہی ہیں، اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو چھوڑ نہیں رہے۔ پائلٹ بھی بننا چاہ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ٹریفک کنٹرول بھی کریں گی۔ پھر وہاں کیا ہوگا کہ ابھی تو معراج گزر کے گئی ہے، وہ ساری جو چیز دیکھ کے آئے تھے رسول اللہ، ایک بھی مشرق سے پورے پاکستان میں کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا کیا دیکھ کے آئے ہیں، عورتوں کو متعلق کیا کیا دیکھ کے آئے ہیں، مردوں کو وہ ذرا رسول اللہ بتائے، وہ ذرا اعلان تو کر دیجئے۔ کوئی نہیں کرتا، سب چھپا کے رکھا ہوا۔ زمانہ کھسکتا جا رہا، بڑھتا جا رہا۔ آپ بولیے، عشق اسی میں ہے۔ انہوں نے پورا گھرانہ کٹوا دیا، آپ زبان ہلانے کو تیار نہیں ہو رہی۔ ابھی آئے گا محرم، بیٹھ کے رو لیجیے گا، بس قصہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پورا سب کٹا دیا، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے، کون سی مصیبتیں نہیں جھیلی کہ سنا نہیں جاتا۔ 30 دن نوحہ سنیے، 30 دن ان کا ذکر کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی میرا درد ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل کو ان کی محبت سے، وہ جو مصائب انہوں نے اٹھائے اس سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ہے خالی ہماری خوشی بتاتی کہ خالی ہے نہیں، اس سے وقتی طور پہ کہ سن لیا تو غمگین ہو گئے، وقتی طور پہ نہیں، وقتی طور پہ کس بات کا؟ تو بہرحال تو توفیق ملنی چاہیے کہ ہم اس پہ کام کریں، تو زبان کو کنٹرول کیجئے۔ کتنی یہ کتاب ہے وظائف الشیعہ، اس کے اندر ایک باب ہے جس کے اندر صرف اور صرف تقیہ کے 3-4 پیج ہیں۔ کس قدر شدت کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ بتا نہیں سکتے، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، اگر بتائیں تو لوگ خلاف ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بزدل ہیں۔ یہ جو بتا رہے ہیں کیا بزدل لوگ بتا رہے ہیں؟ جس کا وہ علی کا شیعہ نہیں، جس کا تقیہ نہیں، علی کا شیعہ نہیں، تقیہ نہیں، وہ بزدل ہیں، وہ بزدل ہی بتا رہے ہیں۔ تقیہ قرآن کے اندر جو کیا ہوا تھا، تقیہ کا جو ذکر آیا تو کیا وہ بزدل تھا؟ فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ قرآن ماننے کے ساتھ تو پڑھو، خدا رہا ماننے کا ایک دفعہ پڑھ لو، ورنہ پھر تمہارے اوپر پڑھا جائے گا۔ اللہ ان کو اصالِ ثواب کے لیے، پھر اصالِ ثواب کے لیے پڑھ لو، ابھی سے پڑھ لو، ابھی پڑھ لو۔ یہ تمہارا پڑھا ہوا کسی کے اصالِ ثواب کی، پھر ہمیں یہ پڑھا ہوا ساتھ چلے گا، تمہارا قرآن ساتھ رہے گا ہر جگہ۔ اس کو دل میں اتار تو لو، اس کو دل میں اتار، ایک چیزیں اتار لو، پھر خالی نہیں رہو گے، کبھی وحشت نہیں ہوگی۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔
اب دیکھیں ہم نے وحشت کہا، کوئی پروگرام نہیں تھا چوتھے امام کی یہ بات بتانے کی، کوئی پروگرام نہیں. آپ کو ایک مطلب جو ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہر بات کے درمیان میں ایک بات نکال لیجیے، تو اس کے حوالے سے آپ کو سکھا رہے ہیں، ایک چیز بتا رہے ہیں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں. جیسے میں نے کہا کتاب کو اتار لیجیے، پھر آپ کو کوئی وحشت نہیں ہوئی. جیسے میں نے کہا وحشت، فوراً یاد آ گیا کہ چوتھے امام کی ایک روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک کوئی چیز نہ ہو اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی. کیسی بات کی؟ سبحان اللہ والی بات نہیں کی ہے نا؟ سبحان اللہ. یہ تو واہ واہ کریں گے یا خاموش رہیں گے؟ واہ واہ کی بات کو سبحان اللہ، تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے. سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا تھا. بہرحال کہتے ہیں مومن اپنے اعمال کو امام زمانہ کو بطور ہدیہ پیش کرے. بتاؤ کیا روزانہ ایک تسبیح اجل فرجوم کی پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کیا جاتا ہے؟ کتنے کرتے ہیں بتائیے؟ کیونکہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے، امام زمانہ کا معاملہ ہے. ایک تو پڑھتے نہیں تو ہم کوئی ثواب نہیں حاصل کرتے، جھوٹ بولتے ہیں تو پتہ چلا ثواب تو حاصل نہیں ہو رہا، گناہ لے رہے ہیں. تو دیکھ لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کہ ایک تسبیح کم سے کم ایک تسبیح، یہ بہت کم ہے جو امام زمانہ کے لیے. کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ کے اجل فرجوم کی تو ہم پڑھ سکتے ہیں. روزانہ ایک تسبیح، یہ کس کو ہدیہ کرے گے؟ امام زمانہ کو ہدیہ کر رہے نہیں. چھوڑے، کہنے کی بات نہیں ہے، ورنہ وہ ہو گیا کہا جا رہا ہے، اس بہانے سے موقع آ گیا تو کہہ رہے ہیں نہیں. تو کم سے کم ایک تسبیح اجل فرجوم کی. آج کا دن ناگا نہیں جائے گا. آج یہاں سے جائیے گا، راستہ چلتی جائیے گا، تسبیح ختم، کوئی کام رکتا نہیں ہے. تسبیح پڑھنے میں کوئی کام میں کہیں رکاوٹ نہیں ہوتی، فائدہ نفع پہنچ رہا ہوتا، آسانی ہو رہی ہوتی، ہر کام میں آسانی پیدا ہو رہی ہوتی. بجائے اللہ کا ذکر کریں تو آسانی نہ پیدا ہو. ہم تمہیں وہاں سے روزی فراہم کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. کس کو؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے. ہمیں گمان کے مطلب اگر ہمیں گمان ہے کہ یہاں سے ملے گا تو کیا فائدہ ہو؟ ہمیں تو گمان ہی نہ ہو کہ کہاں سے آئے گا، اور ہمیں مطلبی ضرورت بھی اس کی نہیں. ہم تو دعا کرتے کہتے پتہ ہمیں کیا پتہ کہ کہاں سے ملے گا. تو نے کہا جہاں گمان نہیں ہوگا بھیج دے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، بس ہو جاتا وہ کام ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے کوئی وہی نہیں. تو ہدیہ کرنا. قرآن کی آیت کا کچھ چاروں کل پڑھتی ہیں، آیت الکرسی پڑھتی ہیں، کچھ تو پڑھتی ہیں. تو ایک وقت کسی وقت پڑھنے کے بعد کہیے کہ امام زمانہ کو ہدیہ کیا ہم نے. 5 وقت کی نماز پڑھتی تو کسی ایک وقت کی نماز میں امام زمانہ کو ہدیہ کر دیجیے. ایک وقت میں نماز کو رسول اللہ کو اور ان کی ازواج کو جو ہے ام سلمہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، باقی لوگوں ان کو اصحاب کو ان کو ہدیہ کر دی. ایک میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو، بی بی سعیدہ کو، امام حسن امام حسین، ان کے ازواج، ان کے اولاد، ان کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم وغیرہ کو ان کو ہدیہ. تو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. آپ سب جگہ ڈیوائڈ کر لیجیے کہ کس طرح. ایک وقت نماز پڑھ لیجیے امام زمانہ، ان کے والدہ، ان کے اولاد، ان کے اسباب جو ہیں ان کو ہدیہ کریں. پڑھ لیجیے کچھ تھوڑی بہت. کم سے کم کتنی دیر لگے گا؟ اگر یہ آپ چاروں کل آیت الکرسی پڑھیے گا تو کتنی دیر لگے گی؟ 3 منٹ 4 منٹ. تو یہ ان کو ہدیہ کرنے کو یہ کہا جا رہا. پھر کہا جا رہا کہ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ دعا کیجئے کہ پروردگار جلد سے جلد ان کا ظہور فرمائے. تو کیا ہے؟ آپ ایسا آپ دعا کریں. یہ دعا کیا کریں؟ تو مظلوموں کی مدد کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اگر آپ غور کیجئے تو مظلوموں کی مدد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ان لوگوں پہ جن پہ ظلم کیا گیا تھا ان کے انتقام کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کا انتقام آئیں، ان کا انتقام لیں، اس لیے دعا مانگے. تو کہاں روزانہ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے کہ پروردگار جلد سے جلد ظہور کر. بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ ان کے انتظار میں ان کے ہمیں گریہ کرنا چاہیے کہ مولا ابھی تک نہیں آیا. مولا اب قیامت تو یقیناً ہے، مکی کے پر کے برابر بھی آنسو آئے تھے کبھی کسی کے کہ مولا دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے. یہ کب ظاہر ہوگا؟ مولا کب آئیں گے آخر آپ؟ نہیں. کیوں؟ روزانہ یاد نہیں کرتے. ان کی کتابیں گھروں. غضب خدا کہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کے متعلق ہمارے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب ہے پوچھا جائے اس کے بعد کتاب ہے. 2 آدمی سے آپ لوگ لے کے روزانہ پڑھا کیجیے. بھائی ان لوگوں کے پاس ہے ماشاءاللہ. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اب ہے تو اسے پڑھو بھی، اور پڑھنے کے بعد یاد بھی رکھو، دوسروں کو بتاؤ بھی. اتنا ثواب ہے اس بات کا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے لوگ،
آگے کہنے لگے مولا ایک شخص ہے جو اپنی واجبی نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ بس وہ نماز پڑھتا رہے، اور ایک شخص ہے واجبی نماز روزے کے بعد کیا کام کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کہ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ کی حدیثیں یہ سب پہنچاتا رہے کہ پہلے شخص سے دوسرے شخص کو فضیلت اتنی 1000 عابد سے افضل ہے یہ شخص جو خالی نماز پڑھنے کے بعد پھر لوگوں تک پیغام پہنچا رہا، آپ کی حدیثیں آپ کے جو علوم ہے اس کو پہنچا رہے، 1000 عابد سے افضل ہے۔ تو پڑھو، پڑھنے کے بعد پہنچاؤ تو 1000 عابد سے افضل ہو جاؤ گے، پھر پڑھو گے، پڑھنے کے بعد پہنچا رہے ہیں ہم۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اس قدر شبہات پیدا کیے جائیں گے کہ اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں گے، اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی امام زمانہ کے لیے کیا کام کرے کہ دعا بھی کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ جو دعا ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کر کے ہر نماز کے بعد پڑھیے، ضروری پڑھنا کہ یہ پڑھیے گا تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گا۔ کہ کہا جائے گا آخری زمانے میں اس قدر جو ہے انحرافات، اتنی چیزیں، اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں گے دین کے بارے میں، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ والی دعا پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے، ہماری ولایت پر ایمان رکھ کر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید بدر اور احد کے مرتبے، جو شہید بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، احد میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کو 1000 شہید کا ثواب دے گا۔ 1000 ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں اقدام کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، رنگینیوں میں، فحاشیوں میں، بغیرتیوں میں، حرام کاموں میں شامل نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ حرام کام جتنے اللہ کی طرف سے جو نافرمانیاں ہیں، جو نافرمانیاں جو ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں، آپ کی توفیقات گھٹاتی جاتی ہیں، آپ کی توفیقات گھٹا دیتی ہیں جو نافرمانی ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توفیقات گھٹ جاتی۔ آخری ایک حدیث سنا کے پھر آپ کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، حالانکہ آج آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے، اطمینان سے بیٹھے ہیں، اصولاً وقفہ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ چلیے دیتے ہیں۔ مولا مشکل کشا کیا کہتے ہیں؟ جو اچھی چیز کو برا جانے، بری چیز کو اچھا جانے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے روگردانی کرے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی توفیق نہیں دیتا۔ کیا کون سی اچھی چیز؟ یہ بے پردگی اچھی چیز ہے، گانا بجانا اچھی چیز ہے، گا بجا رہے ہیں، آخری زمانے میں یہ سب پھیلایا جائے گا۔ بہت پہلے جب چھوٹے تب ہمیں کہیں پڑھا تھا یا کسی نے ایسے بتایا کہ دجال آئے گا تو کیا کرے گا کہ روٹی کے ذریعے سے روٹی لیے ہوگا ہاتھ میں، اور ایک طرف گانا باجے چل رہے گا اور بے پردہ عورتوں کو لے کے آئے گا، اس طرح سے لوگوں کو بہکائے گا۔ بہت پہلے جب چھوٹے تب کہاں سے کس نے بتایا تو کیا، تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہم تو سمجھتے تھے اس وقت، سمجھتے کہ شاید کوئی بہت بڑی گاڑی پہ آئے گا، ایک طرف روٹیاں رکھی ہوں گی، ایک طرف وہ کوئی باجا لے کے بیٹھے ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، تو اس سے ہم سب کو بلائے گا کہ ہم لوگ چلے جائیں گے ادھر۔ نہیں ہم کام تو نہیں جائیں گے ادھر، بھائی کہاں بلا تو رہا، اس سے بڑا کام ہو رہا ہے، اسے سمبولک طریقے سے بتایا آج تو اس سے بڑا کام، اس سے ان کو کیا بے پردہ لے کے آئے گا، اس نے کہا ہم تمہارے گھر میں کر دیں گے بے پردہ، ہم تمہارے گھر میں گانا بجانا کریں گے، ہم تمہارے گھر میں لوگوں کو گرفتار کر دیں گے، صرف کماؤ کھاؤ اس میں گرفتار کر دیں، تو سارا کام تو کر دیا اس نے، ہر گھر یہ کام کر دیا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے غیبت امام زمانہ میں۔ ایک درود پڑھیے محمد عالم۔ يا صاحب السماء